میری زندگی میں لے کر آیا وہ، جب میں نے امیر اہل سنت کو اس اونچے مقام پر دیکھا اور میری بہت مطلب ڈیسپریٹلی آئی وانٹڈ ٹو بی دیئر، میں وہاں جانا وہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا. اس کے سامنے دنیا ایک دم میننگ لیس سی ہو گئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. پھر خیر وہی جب میں بات کرتا ہوں کہ معرفت نہیں ہوتی، مجھے پتا تھا مرنا ہے مجھے، لیکن وہ معرفت نہیں مل پا رہی تھی. پھر وہ خواب میں وہ سب کچھ نظر آنا، اپنی موت اور وہ پھر اس کی قربت کو محسوس کرنا. مطلب وہ فیلنگس یو ور پری آکیوپائڈ بائی دوز فیلنگس بینگ اے ڈیڈ پرسن. اب جب وہ سب کچھ نظر آیا نا، جی مطلب آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہوا، اس وقت میں سوچا تھا میں گیا، ابھی تو میں نہیں ہوں زندہ، مر گیا ہوں، اور بہت بے بس ہو گیا تھا میں. مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ یار کیا مطلب کتنا کچھ تھا میرے پاس دنیا میں جس کے لیے میں اتنا کچھ کرتا تھا. میری فیملی تھی، میرے فرینڈس تھے، میرے پاس پیسہ بھی آتا تھا، میرے پاس مجھے دنیا گھومنے کو ملتی تھی. وہ سب کچھ نہیں ہے یہاں پر، میں اکیلا آ گیا یہاں پر. It was just a bubble. وہ تھا، وہ پھٹ گیا. ایگزیکٹلی. وہ سب خواب کی طرح ایک دم اٹھ گیا، ایسا لگا میری آنکھیں کھل گئی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا. ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کتنا میننگ لیس تھا. مجھے لوگ کتنا سمجھاتے تھے، علماء کرام کی اسپیچز سنتا تھا یا کبھی سمجھ میں آتا تھا، کبھی ویسے درس و بیان میں نے عرض کی تھی کہ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اس میں وہ انفرادی کوشش کرنے کی کوشش کرتے تھے مجھ پہ، لیکن میں ان کو بتائے بغیر وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نارملی ہمارے ساتھ. اب جب میں نے انفرادی کوشش کرنا شروع کی تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوا کہ ایک دم سے ذہن نہیں بن پاتا نا، تو یہ میرے ساتھ معاملات ہوتے تھے. جب چھوڑا ان سب معاملات کے بعد، جب چھوڑ دیا، یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں ڈیٹیلز میں، تو آج کوشش یہ کروں گا کہ جو چیزیں میں نے ابھی تک ہم نے ڈسکلوز نہیں کی ان پہ انشاءاللہ بات کی جائے. جب وہاں سے چھوڑ دیا وہ سب کچھ، جی اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا جس کا مجھے کچھ اندازہ تھا کہ اتنی پاپولیرٹی تھی، لوگ جنت کر کے آگے پیچھے گھومتے تھے، پھر وہ بڑے معاملات ہوتے تھے. جب سب کچھ چھوڑا اس وقت پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ ایسا ایسا کر کے وہ جو لوگ تھے، پہلے تو انہوں نے مجھے سمجھایا، ارے کیا کر رہے ہو تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو اتنا، ابھی تو شروع ہوا ہے سارا معاملہ، ابھی تو پاپولیرٹی ملنا شروع ہوئی، ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. داڑھی میں نے رکھی، داڑھی پہ مجھے کچھ انکل ٹائپ لوگ مجھے ملتے تھے، وہ انہوں نے اس طرح کہا کہ بیٹا ابھی میاں بھی تمہاری تھوڑی کوئی عمر ہے کوئی خط وط رکھنے کی، اور یہ اس طرح انہوں نے کہا. تو الحمدللہ کرم پروردگار کا کہ ان کی باتوں کی جمع نہیں، انفیکٹ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا تھا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بات. ایگزیکٹلی یہ بات ہمیں سمجھنا، اس داڑھی کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ملے مجھے جو میرے مینیجرس وغیرہ یا جو کام کرے، تو انہوں نے مجھے فون کر کے یہاں تک اس طرح کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تمہیں بلا لیں گے واپس، دیکھنا ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا کریں گے، ہمارے کانٹریکٹ ابھی سائن ہو رہے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے، اتنی بڑی ڈیل بن رہی ہے، اس طرح کے معاملات. وہ کروڑوں روپے کے وہ سارے خواب اور وہ ساری چیزیں وہ مطلب دنیا اپنی زیب و زینت لے کر جو ہے وہ للچا رہی تھی. ہاں، پھر وہ کمپنیز کے ساتھ وہ ڈیل ہونا اور وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی. لیکن اس وقت میں الحمدللہ کر چکا تھا تیار، اور بس دعا کرتا تھا اللہ عز و جل سے جب بھی نمازوں میں یا جس طرح بھی کہ اللہ مجھے بچا لے. تو اپنی تو اوقات نہیں ہے بچنے کی، اپنی تو ایک ہم کسی چھوٹے سے گناہ سے بھی بچ پائیں اللہ عز و جل کی توفیق کے بنا تو یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا تھا کہ مجھے بچا لے. تو یہ کرم ہوا، اور جو لوگ بہت آؤ بھگت کرتے تھے انہیں کو میں نے دیکھا بدلتے ہوئے دنیا کو. جب میں وہ سب کچھ چھوڑ کر آیا، ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بھی میں نے بدلتے ہوئے دیکھا کہ اب کل تک جو گھومتے تھے اس طرح معاملات، اب جب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ایک سادہ سے لباس میں گھومنا شروع کر دیا. میں نے بس مسجد جاتا تھا، نارملی مسجد سے میں گھر آتا تھا. اب وہ سارے معاملات جو ہے وہ ہلکے ہونا شروع ہو گئے. وہ جو بہت رسپیکٹ دیتے تھے وہ پھر کسی کھاتے میں نہیں جاتے نا، ایسا ایسا وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا یار یہ کیا مطلب، یہ کس چیز کی عزت کرتے تھے یہ لوگ. بندے کی عزت ہوتی تو وہ آج بھی ہوتی. تو یہ تو اس دنیاوی شہرت یا اس اسٹیٹس کی عزت تھی جو اس وقت جس طرح بھی مجھے ملا تھا، جو بھی تھا، یہ ایسے ایسے ختم ہونا شروع ہو گئی.
لیکن اللہ عز و جل کا ایسا کرم تھا الحمدللہ، مدنی کام کرنے کی بھی سعادت ملتی تھی ذیلی نگران کی حیثیت سے مجھے الحمدللہ، اور اتنا میں ان چیزوں میں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا تھا. اور جب میں واقعات پڑھتا تھا، جب میں فیضان سنت سے درس دیتا تھا الحمدللہ، اور جب درس و بیان اٹینڈ کرتا تھا، قافلوں میں سفر کرتا تھا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی الحمدللہ ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے ایسے مطلب اوائڈ کر دیا تھا. اس طرح کے معاملات ہوئے. پھر فائنینشلی مجھے ایشوز آئے کہ اس وقت جب میں نے میوزک چھوڑا تو میرے پاس ایک تو کوئی دوسرا فن میں نے کبھی سیکھا نہیں تھا، اور جابس میں آلریڈی میرا جو ہے نا وہ کوئی انٹرسٹ تھا نہیں. میں نے سوچا ہوتا مجھے اسٹار بننا ہے بس، اور اسٹار میں نے اچیو کر لیا تھا، بہت کچھ آگے جا رہا تھا. تو فائنینشلی اس طرح کے میرے پاس اکثر کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے جب میں نے چھوڑا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن اس وقت ایسا دلی سکون اور ایسی ڈھارس میرے پاس تھی کہ میں اس کو ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے ایک وقت وہ تھا جب پیسے بھی ہوتے تھے پاکٹ میں اور خرچ بھی بہت کرتا تھا. اس وقت مجھے وہ سکون نہیں ملتا تھا کہ پیسے خرچ کر کے بندہ سوچتا نا یار چلو ابھی یہاں سے کچھ لے لو، یہاں سے کچھ لے لو، سکون مل جائے. کسی چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں. تو وہ دونوں کیفیتوں میں آپ نے فرق محسوس کیا. پیسے ہیں جیب میں بھی، خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوئی. یہ ایکسپیرینس ہے آپ کا. اور پھر آپ جب یہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پیسے بعض اوقات اتنے ایسے ہوتے تھے کہ کرایہ جیسے نئی ترکیب ہو سکتی، پیسے نہیں ہیں لیکن دل کے اندر ایک عجیب آپ لذت اور سرور محسوس کرتے تھے. یہ دونوں کیفیتیں آپ پر بیتی ہیں. بہت مزہ آتا تھا. میں کبھی کبھی بس اوپر دیکھ کر یا بس مسکراتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا، بڑا مزہ آتا الحمدللہ. یہ جو راہ ہے، یہ جو مدنی ماحول الحمدللہ مدنی ماحول کی جو برکتیں ہیں، وہ میں کبھی اکثر یہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک جگہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ، انسان ٹیسٹ کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اسے نہ کر، خود ٹیسٹ نہ کر لے. کوئی اگر چیز ہے، ٹیسٹ اور کلر، اب ٹیسٹ جب تک نہیں کرے گا، کوئی ڈفرینٹ ایک پھل آ گیا زندگی میں، دنیا میں کوئی ڈفرینٹ اگر ایک پھل ہے، ہمیں زندگی میں ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے، میں اس کا ٹیسٹ آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک آپ وہ خود نہ چکھ لیں گے. ہاں، وہ سائیکٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے اور بریانی سامنے آ گئی، آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے فار ایگزامپل اس نے آج تک بریانی چکھی ہی نہیں ہے، تو اب جیسے ہی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اب کتنی ہی لذیذ کیوں نہ بنی ہو، کیسی اس سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی ہو، اس کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے میں نے بریانی کا تذکرہ کیا ہو تو آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہو، لیکن میں ابھی آپ کو آپ کا دسترخوان نہیں دکھاؤں گا، ابھی میں آپ کو روحانی علاج دکھاؤں گا. جی ہاں، روحانی علاج کا وقت جو ہے ہو چلا ہے. اور روحانی علاج میں آج کون سا علاج ہوگا، کون سی برکتیں بتائی جائیں گی اسماء الہی کی، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے جس مبارک اسم کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے العزیز، یعنی غالب. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم کے بارے میں چند ایک فضائل سنتے ہیں. حاکم یا افسر یا جج وغیرہ کے پاس جاتے ہوئے 41 مرتبہ یا عزیزو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ افسر یا حاکم مہربان ہو جائے گا. اسی طرح جو شخص روزانہ 40 دن تک 41 مرتبہ اس مبارک اسم کا ورد کرتا رہے، یعنی یا عزیزو 41 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں معزز و محترم فرمائے گا اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا. اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے 41 دن تک روزانہ بعد فجر 4100 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک یا عزیزو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر غلبہ حاصل رہے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین اور طالبین کو
جو شجر